میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے چہرے پر سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے وہ شخص جو ہنستا بہت ہے مگر تنہائی میں رو پڑتا ہے؟ کبھی محسوس کیا ہے وہ لوگ جو دنیا کے سامنے مضبوط بنتے ہیں مگر اللہ کے سامنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کمزوری کی وہ نشانیاں چھپی ہوئی ہوتی ہے جنہیں وہ خود بھی نہیں جانتے۔ آج ہم انہی 5 نشانیوں پر بات کریں گے جو اگر آپ کے اندر ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کمزور نہیں بلکہ مدد کے محتاج ہے، اور اگر آپ نے انہیں پہچان لیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو آئیے ذرا دل کے دروازے کھولیے اور دیکھیے کیا ہم بھی ان نشانیوں کے مالک ہیں۔ انسان کو کمزور کر دینے والی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ صبر کا نہ ہونا۔ صبر صرف مشکل وقت میں برداشت کا نام نہیں، صبر کا مطلب ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ آج کے زمانے میں انسان جلد باز ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے، ذرا سی تاخیر پر بے چین ہو جاتا ہے، اور جب آزمائش آئے تو زبان سے پہلا لفظ نکلتا ہے یار اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہے پہلی کمزوری۔ قرآن کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ آزمائش میں ٹوٹ جائے وہ محبت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ صبر کر جائے وہ اللہ کی خاص نظر میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام نے سالوں تک بیماری جھیلی مگر زبان سے صرف اتنا کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھ پر تکلیف آ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہائے ہائے، یہ ہے مضبوط انسان جو درد میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ میرے دوستو، کمزور انسان کی دوسری نشانی کیا ہے؟ خود پر یقین کا نہ ہونا۔ کمزور انسان ہمیشہ دوسروں سے پوچھتا ہے یار میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، اگر لوگ ہنسے تو کیا ہوگا، مجھے ڈر لگتا ہے ناکامی کا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو قید کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کمزور مت پڑو، غم مت کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ مضبوطی ایمان سے آتی ہے، خود اعتمادی ایمان کی بیٹی ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ خود پر یقین کھونے نہیں دیتا۔ میرے دوستو، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نشانی نمبر 3 کیا ہے؟ گناہ کو معمولی سمجھنا۔ یہ سب سے خطرناک کمزوری ہے۔ جب انسان دل میں یہ سوچ لے کہ چلو اتنا سا گناہ کر لیا تو کیا ہوا، یہ وہ لمحہ ہے جب روح کمزور ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دھبا مٹ جاتا ہے اور اگر نہ کرے تو دل کالا ہو جاتا ہے۔ ہم گناہ کو مذاق سمجھنے لگے ہیں اور عبادت کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھو گناہ کی عادت روح کو بیمار کر دیتی ہے، اور بیمار روح مضبوط جسم میں بھی کمزور رہتی ہے۔ نشانی نمبر 4 کیا ہے؟ ماضی کے قیدی بن جانا۔ ہمیشہ اپنے گزرے ہوئے کل کو یاد کر کے رونا۔ کچھ لوگ اپنی غلطیوں کو پیچھے چھوڑ نہیں پاتے، ہر وقت پچھتاوا، ہر لمحہ افسوس۔ وہ لوگ جو کاش میں جیتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ مضبوط انسان وہ نہیں جو کبھی گرے نہیں بلکہ وہ ہے جو گرنے کے بعد پھر اٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام آدم کے بیٹے خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ میرے دوستو، یاد رکھو جو اپنے ماضی کو قبر بنا لیتا ہے وہ اپنے مستقبل کو جنازہ بنا لیتا ہے۔ میرے دوستو، کمزور انسان کی نشانی اور آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کا کمزور ہونا۔ یہ سب نشانیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان کا اللہ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو دنیا کا کوئی رشتہ اسے طاقت نہیں دے سکتا۔ آج کے انسان کے پاس سب کچھ ہے، موبائل ہے، گاڑیاں ہے، دوستی ہے، سوشل میڈیا ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل نے اپنے رب سے رابطہ توڑ دیا ہے۔
قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو نماز چھوڑ دے، جو دعا چھوڑ دے، جو راتوں کو مانگنا چھوڑ دے، جو راتوں کا سجدہ چھوڑ دے، وہ اپنی طاقت کے منبع سے کٹ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے بات کرنے کے لیے کسی نیٹ ورک کی ضرورت نہیں، بس ایک سجدہ کافی ہے۔ وہی بندہ مضبوط ہے جو اپنے رب سے جڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنور جائے تو اپنے اندر یہ 5 کمزوریاں تلاش کیجئے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے اندر موجود ہے تو آج رات اللہ سے کہیے اے میرے رب، میں کمزور ہوں، تو ہی مجھے طاقت دے۔ تو یقین جانیے جس دن آپ نے اپنی کمزوری کو پہچان لیا، اسی دن سے آپ مضبوط بننے لگیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایمان کی مضبوطی آئے تو اس بیان کو آخر تک سنیں، دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو صبر، یقین، استقامت اور تعلق باللہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔